آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹروڈکشن ٹو انفلیکس آر این ایگزامینیشن ہے کہ اس کے فارمیٹ کیا ہے اور اس کی کویشچنس کیسے آتے ہیں. یہ ایکچولی ہمارا کل کا بھی تھا بٹ ڈیو ٹو سم انفورسین ریزنس آئی مسڈ مائی کلاس یسٹرڈے, so I will have a quick review of yesterday's class and then we can move to our train and now to the main topic that we have today. So I think you have also covered. I was in the class that time, but I wasn't able to take the class. So I'll just give you a brief overview of the NCLEX exams and format. NCLEX ایگزام جو ہے یوزلی آپ جب یو ایس اے میں جاتے ہیں یا کینیڈا میں جاتے ہیں اور ابھی آسٹریلیا بھی ہے, اگر آپ ادھر پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں نرسنگ میں تو آپ کو انفلیکس آر این کا ایگزام دینا ہے. ٹھیک, ایگزام مینڈیٹری ہے اور ایگزام کے لیے پری ریکویزٹ جو ہے وہ آپ کی بیچلرز ڈگری ہے. بیچلرز ڈگری آپ نے لکھی, بیچلرز ہے یا ڈپلوما ہے آپ نے نرسنگ کی ہے تو وہ پری ریکویزٹس ہے اور آپ پھر ایگزام دے سکتے ہیں. ایگزامس بیسکلی کنسیپچول چیز ہے, اتنا آپ کو ڈیٹیل بھی نہیں ہے, بٹ اٹس مور لائک کہ آپ کی پیشنٹ اور نرس انٹریکشن کیسی ہوتی ہے, مگر اس میں کویشچنس کیسے آتے ہیں اس پہ تھوڑا سا آج ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ہمارے آبجیکٹیو جو آج کے سیشن کے ہیں وہ یہ ہے کہ فارمیٹ کو وی انڈرسٹینڈ دا فارمیٹ آف دا ٹیسٹ اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف کویشچنس ہمارے پاس انفلیکس ایگزام میں کیسے آتے ہیں, اور ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹریٹجیز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کے ساتھ اسکرین شیئر ہوا ہے نا, کین یو سی دس اسکرین؟ سو آپ کے پاس what is RN NCLEX RN examination? So it is a national council licensure examination for registered nurses, or it is administered by National Council of State Boards of Nursing. So اگر آپ کینیڈا کے لیے دیتے ہیں, آسٹریلیا کے لیے دیتے ہیں اور یا یو ایس کے لیے دیتے ہیں, تینوں کے لیے جو ایگزامینیشن ہے وہ نیشنل کاؤنسل آف اسٹیٹ بورڈز آف نرسنگ. ایون اگر آپ کینیڈا میں پیدا ہوئے اور آپ نے یا امریکہ میں پیدا ہوئے اور آپ ادھر سے آپ نے نرسنگ کی بھی ہے, تب بھی آپ کلینکلس پہ ہاسپٹل میں تب تک جوائن نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا کی ہے. ان لائک پاکستان جہاں پہ آپ بیچلرز یا ڈپلوما کر لیتے اور سیدھا ہاسپٹل میں چلے جاتے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نالج کو, آپ کی اسکلس کو اسیس کر لے تاکہ آپ ایک سیف اور افیکٹو نرسنگ کیئر پرووائڈ کر سکیں. یوزلی آپ کے جو پاس ہوتے ہیں ایگزام کے فارمیٹ وہ کمپیوٹر ایڈیپٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں. کمپیوٹر ایڈیپٹیو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک کویشچن اٹیمپٹ کر لیتے ہیں اور وہ کویشچن ایزی ہے تو جو آپ نے صحیح سے اٹیمپٹ کیا تو جو نیکسٹ کویشچن ہے اس کی ڈیفیکلٹی لیول تھوڑی سی ہائی ہو جاتی ہے. اگر وہ بھی آپ نے ٹھیک کیا تو اس کی ڈیفیکلٹی لیول اور بھی ہائی ہو جاتی ہے, اور وہ اس طرح ہائی ہو جاتی ہے انلیس اینڈ انٹل آپ غلط کر جاتے ہیں تو اس کی ڈیفیکلٹی لیول پھر سے نیچے آنے لگ جاتی ہے. جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری آواز کی یا میری ورڈس کی؟ مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ اس میں آپ کو صحیح سے گائڈ کر سکوں پلیز. اوکے گڈ. میں دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی جوائن کر لیتا ہوں, جوائن کرنا الاؤ کر لیتا ہوں. اوکے جی, تو ہم وی ور ڈسکسنگ اگین. I will introduce. Okay, my name is Huzayf Khan and I'm from KP. I have recently passed my NCLEX exam in January and currently I'm in the process for the USA. ہم ٹیسٹ فارمیٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے NCLEX ہے کیا چیز اور ایگزامینیشن کیا ہے اور فارمیٹ اس کی کیا آتی ہے. تو ہم فارمیٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں آپ کے پاس کمپیوٹر ایڈیپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. کمپیوٹر ایڈیپٹیو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہو تو آپ کے پاس جب آسان سے MCQs آ رہا ہے اور آپ نے وہ ٹھیک کیا تو اس کی ڈیفیکلٹی لیول تھوڑی سی ہائی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے وہ بھی ٹھیک کیا تو اس کی لیول ہائی اور بھی ہائی ہو جاتی ہے, اور انٹل اس کی ڈیفیکلٹی انڈیکس انکریز ہوتی رہتی ہے انٹل اینڈ انلیس آپ نے غلط کیا. اور جب آپ غلط کر جاتے ہیں تو اس کی ڈیفیکلٹی انڈیکس کم ہو جاتی ہے, آپ کے پاس پھر آسان سے MCQs آ جاتے ہیں. تو ایسنشلی اٹ مینس کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو اٹیمپٹ ایزیئر کویشچنس ایٹ لیسٹ. صحیح, آپ کے پاس آسان سے کویشچنس پہلے آپ اٹیمپٹ
کرنا سیکھ جائے. ڈیفیکلٹ آئی ووڈ سے کہ وہ بات کی بات ہے، مگر پہلے یہ کہ آپ آسان والے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ سیکھ جائے. اور دیر آر لاٹس آف ایزیئر کویسچن ایز ویل. یہ آپ کے پاس جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ 85 منیمم ہوتے ہیں اور 150 کویسچنز ہوتے ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں. آپ کی مطلب کمپیوٹر جو ہے وہ 85 کویسچنز پہ کلوز بھی ہو سکتا ہے. میرا جو خود میں نے ایگزام دیا تھا دیٹ واز کلوز ایٹ 85 کویسچن، وہ 85 پہ کلوز ہوا تھا. اور اگر آپ کی فار ایگزامپل اسکور ریکوائرڈ جو ریکویزٹ اسکور ہے وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے تو آپ کی یہ جاری رہتا ہے، 150 تک جا سکتا ہے. 85 پہ کلوز ہو گیا تو اس کے دو سینیریوز ہو سکتے ہیں. یا تو آپ نے مطلب جو ریکوائرڈ پرسنٹیج ہے وہ 95 پرسنٹائل اس کو وہ آپ نے اچیو کیا ہے اور آپ نے اچیو کیا ہے اور تو یہ کلوز ہو گئے. یا سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی خراب کیا ہے ٹیسٹ اور جو میجورٹی آف کویسچن ہے وہ اپنے خراب کیے ہیں تو اس کے بعد اور اس کا مطلب ہے کہ آپ 150 تک بھی جاؤ تو آپ کی وہ کورس پورے نہیں ہوں گے تو پھر بھی کلوز ہوگا. اگر آپ مڈل میں ہے مطلب سم ہاؤ اگر آپ 85 تک ہے اور آپ مطلب کمپیوٹر یہ اسیس کر لیتا ہے کہ آپ آگے جا کر یہ اسکور میں بھی اگر آپ صحیح کر لیں تو آپ پاس کر لیں گے تو کمپیوٹر جاری رہے گا انٹل 150. پریویسلی یہ کویسچن جو ہوتے تھے یہ اراؤنڈ 220 کویسچن ہوتے تھے، ابھی جو ہے یہ 150 پہ لے کے آئے ہیں. اس کی جو ایگزامینیشن ہے وہ 5 آورس کے ہے اور اس میں بریکس بھی آپ کی انوالو ہے. مطلب اگر آپ بریک پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک جا سکتے ہیں مگر وہ 5 آورس میں ہی انکلوڈ ہوں گے. یوزولی the time is more than enough. 5 hours کافی زیادہ ٹائم کے 150 MCQs کے لیے وہ آپ آرام سے میرے خیال سے آپ 3-3.5 گھنٹے میں 150 MCQs کر پائیں گے. جو 85 کویسچنز ہیں میں نے خود کیے تھے تو تقریباً 2 گھنٹے میں میں نے کمپلیٹ کیے تھے. تو آپ اپنے ٹائم کو وائزلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم اس پہ جو MCQs ہے اس پہ اچھا سا ٹائم اسپینڈ کر لیں اینڈ میک شیور کہ آپ کی آنسر غلط نہ ہو. کوئک جو ہے آپ جمپ نہیں کرتے اس پہ. اچھا جی، اس میں کچھ جو ہے وہ پائلٹ کویسچن بھی آتے ہیں یا پائلٹ جو اسپیشلی جو کیس اسٹڈیز ہے وہ بھی آتے ہیں جو یوزلی تو جو چیک وہ ہوتے ہیں انجین کے کویسچن ہوتے ہیں وہ گریڈڈ ہوتے ہیں. مگر اس کے علاوہ آپ کو پائلٹ کی جو انجین کے نیکسٹ جنریشن کے اسٹڈیز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تاکہ وہ فیوچر جو نرسز جو ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کے لیے وہ ایگزامینیشن میں وہ کویسچن پہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے ادھر تک یا نہیں؟ ہلو یس سر. اوکے، گڈ ٹو نو. لیٹ می ایڈمٹ مسٹر ایرن. اوکے جی، یوزولی جو آپ کے پاس ایریاز ہوتے ہیں وہ سیف اینڈ افیکٹو کیئر انوائرمنٹ ہے، ہیلتھ پروموشن اینڈ مینٹیننس ہے، سائیکو سوشل انٹیگریٹی ہے، سائیکولوجیکل انٹیگریٹی ہے. کافی بڑے بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں مگر آپ کو میں چلے آپ کے لیے اتنا آسان کر لیتے ہیں کہ سیف اینڈ افیکٹو کیئر آپ کی بیسک کیئر ہے، فنڈامنٹل آف نرسنگ ہے، انفیکشن کنٹرول ہے، ہیلتھ پروموشن اینڈ مینٹیننس جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اور یہ والے آتے ہیں، سائیکو سوشل انٹیگریٹی والے آپ کی اس میں آتے ہیں. اس کے نام میں بھول گیا، لیٹ سے اس میں آ گیا، یاد آ جاتے ہیں. مگر اس سے آپ میں ایزی یہ ہے کہ آپ اس سے ان ناموں سے بڑے بڑے اس سے نہیں، جو بیسک نرسنگ ہے جو آپ کے ایچ ہے، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ہے، میٹرنل ہیلتھ نرسنگ ہے، پیڈس ہے، سائیکیٹری ہے اور فارماکولوجی ہے. یہ بیسک چیزیں جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. اس کے جو کویسچنز ہے وہ آپ کو اس طرح کے پرسنٹیج میں آتا ہے. جیسے مینجمنٹ آف کیئر ہے، یہ بیسک جو فنڈامنٹل آف نرسنگ ہے اس سے 17 to 23 کویسچنز آ سکتے ہیں.
जो सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये उससे आप 9 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस से 6 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। अच्छा, साइको सोशल इंटीग्रिटी से 6 से 12 क्वेश्चन आते हैं। फिजियोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है, बेसिक केयर एंड कंफर्ट, जैसे उससे 6 से 12 आते हैं। तो ये फार्माकोलॉजी से 12 to 18 क्वेश्चन आते हैं। और रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल जो है कि आप रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज 9 to 15 क्वेश्चन आते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन से 11 to 17 आते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्मेट यूजुअली जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। एक सिनेरियो होगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपने सिंगल बेस्ट जो आंसर है वो क्लिक करना है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। इसके अलावा आपको साटा वाले क्वेश्चंस आते हैं। साटा वाला क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के मतलब ये है कि आपको इसमें ए भी ठीक हो सकता है, बी भी ठीक हो सकता है, डी भी ठीक हो सकता है, एफ, तो जितने ठीक है वो आपने क्लिक करने होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली आपके लिए ड्रग कैलकुलेशन फार्माकोलॉजी में काम आते हैं। हॉट स्पॉट क्वेश्चन जो है वो आप यूजुअली एनाटॉमी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आते हैं। आपको फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि एपिकल पल्स कहाँ पे हम पल्पेट करते हैं, उस वाले एरिया को आप क्लिक कर ले। फॉर एग्जांपल आपको दिए होंगे, उन्होंने 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, 3rd इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, 2nd इंटरकोस्टल स्पेस राइट ऑफ द स्टर्नम, ये 2nd इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। तो इसमें कौन सा ठीक है वो आपको बताएंगे कि इस पर आप क्लिक करें। ऑर्डर रिस्पॉन्स जो है ना, वो ऑर्डर रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल आप कैथीटर इंसर्ट कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, या आप इंजी के इंसर्शन कर रहे हैं, प्रोसेस मतलब उसके जो स्टेप्स है उसको आप स्टेप वाइज लिख लें। या अगर आप ग्लव्स एंड गाउन आप उतार रहे हैं तो उसकी क्या ऑर्डर रिस्पॉन्स है। आरडी या ग्राफिक बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक ऑडियो आप सुनेंगे और आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा साउंड है। फॉर एग्जांपल हार्ट साउंड्स के आपको ऑडियो साउंड्स आ सकते हैं, या आपको चेस्ट जो साउंड है वो आपको कि ये स्ट्राइडर है या रॉन्काई है या वीज है, इस तरह आते हैं। और जो अभी न्यू आए हैं वो केस स्टडीज है, उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इनफ्लेक्स या इंजीन फॉर्मेट। उसमें जो है आपको केस स्टडीज आते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ये 4 चॉइसेस होते हैं, आप सिंगल बेस्ट आंसर को क्लिक करते हैं और ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को असेस कर लेता है। जो साटा वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई फॉर्मेट होता है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर्स मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। यूजुअली आपके पास 3 करेक्ट भी हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 भी करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसके जो स्कोर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। आपकी जो करेक्ट आंसर है उसका 1 मार्क है, ठीक है। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर क्लिक किया तो उसका आपको नेगेटिव मार्क्स जाएगा, उसका 1 मंफी होगा। जबकि ओवरऑल जो स्कोर है, ओवरऑल स्कोर आपका 0, अगर आपने गलत ज़्यादा किए तो उसके मंफी में नहीं जाएंगे, माइनस में ये 0 होंगे, मगर नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। इसकी समझ आ रही है किसी को? ये सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन की जो मैंने किया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होते हैं, और आप जब ओवरऑल स्कोर इसका मैक्सिमम राइट आंसर्स के लिए हो सकते हैं, या अगर आपने गलत किए तो मैक्सिमम मिनिमम जो स्कोर है वो 0 होगा, तो ये माइनस में नहीं होगा। इसकी समझ आ रही है? ओके जी। फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है वो मेडिकेशन कैलकुलेशंस के लिए है, और आप उसमें कैलकुलेट करके एक आंसर देंगे। हॉट स्पॉट आपको एक इमेज दिया होगा, जो कि आपको इमेज जो है वो आपसे पूछेंगे कि डायग्राम में आप रेलेवेंट जो जगह है उस पर आप क्लिक कर लें।
آرڈر ریسپانس آپ کو بولیں گے کہ اس کو آرڈر میں ترتیب میں کر لیں. پہلا اسٹیپ آپ نے کون سا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل آپ انجی انزرشن کر رہے ہیں تو آپ انجی انزرشن میں پہلا اسٹیپ کون سا کریں گے, دوسرا اسٹیپ کون سا کریں گے, تیسرا. وہ انہوں نے جنرلی آپ کو سارے جو اسٹیپس ہے 5-6 اسٹیپس ہے وہ آپ کو دیے ہوں گے, اور آپ کو یہ بولیں گے کہ آپ اس کو آرڈر میں کریں, ترتیب میں کریں. صحیح. میرے والے میں ویسے فارماکالوجی کے اور یہ آرڈر ریسپانس, یہ کویسچن اور یہ جو آڈیو تھے یہ نہیں آئے تھے, مگر یہ قسمت کی بات ہے کہ آپ کو کون سے ایریا سے زیادہ کویسچنز آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آڈیو والے آپ کو میں نے ڈسکس کیے کہ آپ کو ایک آڈیو کلپ سنائیں گے اور آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس میں آپ کو ساؤنڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں, یا آپ کو ایک گراف دیا ہوگا جیسے ECG کا ہے یا وونڈ پکچر ہے, اور وہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کون سے اسٹیج میں ہے. جیسے بیڈ سورس کا ہے تو آپ کو ایک پکچر دیا ہوگا اسٹیج 2-3 کو, تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کون سے اسٹیج پر ہے. صحیح. اچھا جی, نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ آپ کی کلینکل ججمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ سکلز کو اسیس کرتا ہے, بٹ تھرو انوویٹو کویسچننگ فارمیٹ. صحیح. اور یہ جو آپ کے ریئل ٹائم مطلب آپ کے پاس مریض آتے ہیں, آپ ان کو اسیس کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے اور بیس آن اس ڈیٹا مریض آپ کو کچھ ڈیٹا بتا دیتا ہے اپنی سبجیکٹو میں, اور آپ آبجیکٹو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا آپ پھر مریض کی فردر جو ڈائگنوسس ہے, ڈیفرینشیل ڈائگنوسس, اس کے لیے کیا انٹرونشن ہوں گے اور اس کی ایویلیوشن آؤٹ کمس کیا ہوں گے, وہ والے کویسچنز آتے ہیں. انجین والے جو کویسچن ہوتے ہیں یہ یوزولی 6 جو ہے 6 ایک کیس سینیریو پہ آپ کے 6 کویسچن ہوتے ہیں, وہی آپ کو دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں. یوزولی سینیریو آپ کو دیا ہوگا, صحیح ہے, اٹ از اے ملٹی لیئرڈ سینیریو ریکوائرنگ انالیسس فار سیورل کویسچنز. 6 کویسچن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس میں باؤٹ آئٹم ہوتے ہیں, ایک ٹرینڈ ہوتے ہیں, ایک میٹرکس یا گریڈ والے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح ڈراپ ڈاؤن والے کویسچن ہوتے ہیں اینڈ ڈریگ اینڈ ڈراپ والے کویسچن ہوتے ہیں, اور ہائی لائٹ والے بھی ہے کہ آپ اس میں سے جو ڈیٹا ہے آپ اس میں سے ہائی لائٹ کون سے امپورٹنٹ ایریا کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کی فردر ڈیٹیل آگے جا کر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ والے سیریز آف کویسچن بیسڈ آن کلینکل سینیریو, ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ملٹیپل ریسپانس ہے, میٹرکس گریڈ ہے اور ہائی لائٹنگ والا ہے. اس کو آگے دیکھتے ہیں. یہ والے جو ہے آپ کو اس طرح کی سینیریو ملے گا کہ آپ مریض آپ کو ہسٹری آپ کی دی ہوگی, ٹھیک ہے, یہ ہسٹری ہے. ادھر پہ آپ کے پاس نرسنگ نوٹس پہ آپ کلک کرتے ہیں, وائٹل سائنس بھی آپ کلک کرتے ہیں, تو وہ آپ کو دیے ہوں گے. ٹھیک. اور آگے آپ سے اس بیس پہ آپ سے کویسچنس کرتے ہیں. وہ اس طرح کے کویسچن میٹرکس گریڈڈ ہو سکتے ہیں, یا باؤٹ ہو سکتے ہیں, یا جو ڈریگ اینڈ ڈراپ, یا یہ والے جو کویسچن ہیں سارے یہ والے کویسچن ہیں. ایک بندہ بھی آ گیا. جی, ایکسٹینڈڈ ملٹیپل ریسپانس جو کویسچن ہے آپ کی اسی کیس سینیریو میں, فار ایگزامپل یہ والے آپ کے پاس کیس اسٹڈی ہے, اور ادھر پہ آپ کو جو کویسچن آیا ہے کہ آپ اس میں سے کون سی چیزیں کلک کریں گے. تو ملٹیپل چوائس کویسچن مطلب آپ کے پاس 60 والے ایک کویسچن ہے, مگر یہ اس کو نیکسٹ جنریشن بولتے ہیں. ٹھیک. باؤٹ والے ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل ادھر پہ مریض کی سمٹمز دیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ادھر پہ آپ کلک کریں گے کہ کون سی کنڈیشن ہے, اس کے پھر آپ پیرامیٹرز آپ کیا ایویلویٹ کریں, مریض کی ایویلویشن اس کو اسیس کیا کریں گے, کیا ہے وہ امپروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو آپ 2 آپشن ادھر کلک کرتے ہیں, 2 آپ ادھر کلک کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ والے جو میٹرکس گریڈ والے کویسچنس ہے یہ آپ کو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ذہن میں ڈائگنوسس بنایا کہ مریض کو شاید یہ والے ڈائگنوسس ہوں, تو آپ سے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ والے سمٹم جو ہے اس میں ہے, اس میں بھی ہو سکتے ہیں یا اس میں. تو آپ اس پہ کلک ایک پہ کرتے ہیں کہ اگر یہ اس کے لیے اپروپریٹ ہے تو ٹھیک ہے, کلک کریں گے, اور دوسرے کے لیے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے اپروپریٹ, تو آپ اس پہ کلک کریں گے. اس کی سمجھ آ رہی؟ رسپانس دیا کرے تاکہ مجھے تھوڑا بہت پتہ چلے. صحیح.
یہ والے سلیکٹ آل دیٹ اپلائی، اس میں اگر آپ کے پاس کویسچنس ہیں ٹھیک ہے، تو آپ جیسے یہ 8 آپ کے دیے ہیں تو اس میں 3 بھی ہوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہوں ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک، یہ آپ کو کیس اسٹڈی سے یہ دیے ہوں گے جی، وہی کیس اسٹڈی کے فار ایگزامپل آپ کو دیے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ فار ایگزامپل کیس اسٹڈی سے آپ ادھر پہ کویسچنس دیتے ہیں تو آیا یہ آپ کلک کریں گے، نہیں آپ فار ایگزامپل یہ آپ کی اسٹینڈرڈ پریکاشن انفیکشن کی تو آیا کیا مریض کے لیے یہ ٹھیک ہے، کلک کریں گے، اسٹینڈرڈ پریکاشن لیں گے یا ڈراپلیٹ لیں گے، کانٹیکٹ لیں گے، اور ہر ایک اس کے لیے آپ اس حساب سے کلک کریں گے، ہر ایک آپشن کے لیے کلک کریں گے، تو آپ کا جو کریکٹ آنسر ہے آپ اس کے لیے آپ کا آنسر وہ یس ہوگا، وہ مطلب 1 مارکس مل جائے گا، جو غلط ہے اس کو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے، نیگیٹو مارکس اس میں نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہائی لائٹنگ والا ہے آپ کو یوزولی پیراگراف دیا ہوگا اور آپ اس میں سے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ آپ اس میں سے ہائی لائٹ کریں گے۔ اچھا، جو اس کی اسکورنگ اس طرح نہیں کہ آپ 60% پہ پاس ہو گئی یا 50% پہ پاس ہو گئی، جس کو بولتے ہیں 95% کانفیڈنس انٹرول رول۔ یوزولی یہ ریسرچ اس کے ہیں کہ آپ 95% نرسز کے اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کی مارکس مطلب آپ پاس ہو جائیں گے، صحیح ہے آپ کو، اور اس میں آپ کو پرسنٹیج کوئی نہیں دیتے کہ آپ نے 80% مارکس لیے یا 70% مارکس لیے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اگر 70% MCQs ٹھیک کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، صحیح۔ ٹیسٹ آپ ٹپس جو ہے اسٹریٹجیز، صحیح، آپ کویسچنس کو آرام ریڈ کریں کیئرفلی، ریڈ کویسچن کیئرفلی۔ یوزولی آپ کو ایک آپشن جو اگر آپ کو دیا ہے تو آپشن کا آدھا حصہ ٹھیک ہوگا، آدھا غلط ہوگا، تو دیٹ مینس کہ وہ جو ہے وہ غلط ہے۔ ایلیمینیٹ والا جو ہے میتھڈ آف ایلیمینیشن، ویری امپورٹنٹ میتھڈ آئی وڈ سے ان اٹمپٹنگ ان فلیکس کویسچن کہ میتھڈ آف ایلیمینیشن، لیٹ سے آپ کو آنسر کا نہیں پتا کہ کون سا آنسر ٹھیک ہے، تو آپ اپنی آسانی کے لیے یہ کریں گے کہ جو سب سے غلط آنسر ہے وہ آپ کراس کرتے ہیں، جو دوسرا غلط ہے وہ بھی آپ کراس کرتے ہیں۔ یوزولی آپ کے پاس ایک یا دو آپشنز ٹورڈز دا اینڈ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، آئے یہ 2 غلط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 2 آپ کے پاس رہ جائیں گے، تو آپ کے جو چانسز ہے وہ 50-50 ایٹ لیسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آلویز میک شیور کہ آپ جب بھی کویسچن اٹمپٹ کرتے ہیں تو اور آپ کو آنسر کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو آپ میتھڈ آف ایلیمینیشن یوز کرتے ہیں۔ پرائیورٹائزیشن آپ ابراہیم میسلو جو ہائرارکی ہے آپ آن دا بیسس آف اس پہ کرتے ہیں، ABC والے کرتے ہیں، ایئر وے، بریدنگ، سرکولیشن، آپ یہ والے کرتے ہیں۔ آئی وڈ سے زیادہ تر MCQs میں یہ کام آ جاتا ہے، مگر ہر ایک MCQ میں ABC والا جو پروسیس ہے وہ فٹ بھی نہیں کرتا، سو آلویز میک شیور کہ وہ اس میں فٹ آتا ہے یا نہیں۔ اور ٹائم جو ہے آئی وڈ سے کہ میں نے ٹائم کافی زیادہ ہے، انلیس اینڈ انٹل آپ بہت زیادہ سلو نہ ہو، صحیح ہے، 5 hours از مور دین انف، میں یہی کہوں گا۔ اب تک کسی کو سمجھ آ رہی ہے نہیں، آپ مجھے رسپانس کائنڈلی دیا کریں تاکہ آپ کو میں اسی حساب سے گائڈ کروں۔ ہلو جی ہیلو جی سر، میرا کویسچن یہ تھا پلیز 1 کویسچن پہ ہمیں کتنا ٹائم لگانا چاہیے میکسیمم، 1 MCQs یا 1 کویسچن پہ؟ دیکھیے اگر کیس سینیریوز ہے نا، کیس اسٹڈیز انجین ہے تو اس میں آپ کو سینیریو کافی لمبا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو آپ 3-4 منٹ لیں گے، کیونکہ اسی سینیریو کے بیس پہ آپ آگے جا کر کویسچن اٹمپٹ کرتے ہیں۔ جو اسٹریٹ فارورڈ آپ کے کویسچنس ہے یا ملٹیپل چوائس کویسچنس ہے تو اس میں آپ 1 منٹ 1.5 منٹ آرام سے لے سکتے ہیں، مگر آپ 150 MCQ سے آپ اس کو 5 hours میں ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو ایک MCQ کے 5 منٹ مل جاتے ہیں۔ یہ آپ کی پک پاور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک کویسچن کو کتنے ایزیلی پک کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آئی وڈ سے کہ 30-45 سیکنڈز میں کویسچنس کو پک کر لیتے ہیں، کچھ لوگ مطلب تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، اگر ٹائم انف ہے وہ یہ انفلیکس کے کویسچن اس میں آپ کو اس وجہ سے فیل میرا خیال سے یہ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس
ٹائم شارٹیج ہے اور وہ جلدی جلدی کریں. 5 آورز بہت زیادہ ٹائم ہے, تو آپ ٹائم کی پریشانی نہ لیں, ٹائم آپ کے پاس کافی ہوگا. ہاں یہ چیز ہے کہ کویسچنز آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا, دونوں صورت میں آپ نے غلط ہو یا صحیح ہے, آپ نے آپشن کلک کرنا ہے اور آگے جانا ہے, نیکسٹ کرنا ہے. اس میں جو بیک والا آپشن ہے وہ نہیں, ٹھیک ہے. بیک والا آپشن آپ دوبارہ واپس جا کر آنسر چینج نہیں کر سکتے. آپ نے جو ایک دفعہ آنسر کلک کیا اور آپ نے نیکسٹ کیا تو دوبارہ واپس آپ اس کویسچن پہ نہیں آ سکتے. سمجھ آ رہی؟ یس سر. سر اٹ مینز ہم بس فارورڈ ہی جاتے جائیں گے, بیک ہم دوبارہ واپس نہیں جا سکتے. ایگزیکٹلی, آپ فارورڈ ہی جا سکتے ہیں. دیر از نو بیکورڈ موومنٹ. اوکے سر, تھینک یو سو مچ, انڈرسٹینڈ سر, تھینک یو.